ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ناظرین کرام السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان مبارک کے 19ویں روزے کو میں ایک ویڈیو پیش خدمت کروں گا جس میں اعتکاف کا مکمل و مفصل بیان ہوگا. ناظرین کرام، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں نے آج وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا. آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ پورے ویڈیو کو غور سے دھیان لگا کر کے سنیے گا. انشاءاللہ آپ کو اس اعتکاف والے ویڈیو میں ہر طرح کا اعتکاف سے ریلیٹڈ پوری جانکاری آپ کو ملے گی. اور آخر میں نے لیڈیز اعتکاف کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، یعنی اگر اسلامی ماں اور بہنیں اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کیسے کریں گی، کہاں کریں گی، اس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور اس کے صبح و شام اپنی جھولیوں میں تمام برکتیں لیے ہوئے ہیں. اسی ماہ مبارک میں شب قدر ایک ایسی پیاری رات ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسی کو پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا. یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے عید والے چاند میں آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا. یہ بخاری شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا، چھوٹ گیا، تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ناظرین کرام، اعتکاف یہ بہت ہی پرانی عبادت ہے. پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ: اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں کے لیے
اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، نماز اور اعتکاف کے لیے خانہ کعبہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمان جاری کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبو نہ پھیلائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ نماز و طواف، اعتکاف یہ بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان شریف کے عشرہ آخرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی اعتکاف فرماتی رہی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاز رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے۔ دوستوں، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سنت ہے، اور جو بھی میرے نبی کی سنت سے محبت فرماتا ہے، میرے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہت سنت کے پابند تھے، سنت سے انہیں بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی کے ساتھ پھیرے لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں اسی طرح پھیرے لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے آج میں اسی مقام پر اسی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر رہا ہوں۔ تو دوستوں، پتہ چلا کہ جو میرے نبی کی سنت ہے، اس سنت کو ماننے والے، سنتوں سے محبت فرمانے والے ذرہ برابر بھی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اعتکاف یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ سنتوں کے دیوانوں، ایک مرتبہ اگر زندگی میں ہر سال نہ صحیح تو ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ، آخری 10 دن کا اعتکاف تو کر ہی لینا چاہیے۔ اور یوں بھی مسجد میں پڑے رہنا نہایت سعادت مندی کا کام ہے، اور اعتکاف کرنے والے کی تو بات ہی کیا، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے آپ کو تمام مشاغل سے فارغ کر کے، تمام ضروریات زندگی سے فارغ کر کے مسجد میں ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ اعتکاف کی خوبیاں بالکل ہی ظاہر ہیں، کیونکہ اس میں بندہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور سے، پورے طور سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں منہمک کر دیتا ہے۔ اعتکاف کا اصلی مقصد نماز باجماعت کا انتظار کرنا ہے، اور اعتکاف کرنے والا فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے، جو اللہ عز و جل کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم ملتا ہے اسے پوری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جو شب و روز اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔
اور تسبیح بیان کرنے سے اکتاتے نہیں ہیں۔ جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی صرف ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی زبردست ثواب ہے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی دوری پورب سے پچھم کے دوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، کریم ہے، جو اللہ کے بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، آج بھی آپ جب مدینے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینے میں جب حاضری ہو تو آپ اگر اس جگہ کو دیکھنا چاہیں کہ جس جگہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کے لیے کھجور کی لکڑی وغیرہ سے بنی ہوئی مبارک چارپائی بچھاتے تھے، آج بھی وہاں یادگار کے طور پر ایک ستون، ایک کھمبا اسطوانۃ السریر اس پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کھمبا آج بھی قائم ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، وہ عشاق کہ جو اس کی زیارت کریں اور برکت کے لیے یہاں نفلی نمازیں پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اور خاص طور سے رمضان شریف میں عبادت کا خوب ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پورے مہینے اعتکاف فرمایا، پورے رمضان شریف اعتکاف فرمایا۔ یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر تلاش کرنے کے لیے کیا، پھر اسی مقصد سے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر
آخری عشرے میں ہے، اس لیے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اب تم شب قدر کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اس کی طاق راتیں یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات خوب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کا نشان لگا ہوا تھا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو خواب میں دکھایا وہ خواب بالکل سچ نکلا۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، چونکہ شب قدر 21 میں پڑے گا کہ 23ویں رات میں پڑے گا کہ 25ویں میں کہ 27ویں میں کہ 29ویں میں، یہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں، اس لیے آپ معتکف ہو جاؤ، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ اور ان راتوں میں ہر رات میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کا ذکر فرمایا تو اس بار شب قدر 21ویں رات میں پڑی تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی سال 21ویں رات کو پڑے گی، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں تو کبھی 29ویں رات کو پڑے گی۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ جہنم سے آزادی والے عشرہ میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، کس لیے کہ جو معتکف 10 دن مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ شب مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ فرمایا، جبھی تو خاک مٹی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی پیشانی سے بے تابانہ چمٹ گئی۔ پتہ چلا کہ مٹی پہ بغیر کوئی مصلی بچھائے، بغیر کوئی چٹائی بچھائے، اس مٹی پہ سجدہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے دن مسلمان اعتکاف میں رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، اور جو گناہ وہ باہر رہ کر کے کرتا ان سے بھی محفوظ رہے گا، نہ باہر رہے گا نہ گناہ کرے گا۔ لیکن یہ اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ باہر رہ کر کے وہ جو نیکیاں کیا کرتا تھا اعتکاف کی حالت میں وہ نیکی کر نہیں پائے گا جو باہر رہ کر کے کرتا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ ان تمام اچھے کاموں کے بدلے میں جو بھی ثواب ہے وہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں۔
حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو اعتکاف میں بیٹھے رہتا ہے اسے روزانہ ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ تو مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل یعنی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، یعنی نابالغ جو سمجھدار بچہ ہے یا بچی ہے وہ بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اب رہی بات کہ جو عورتیں ہیں وہ اسلامی بہنیں ہیں، اگر وہ اعتکاف کرنا چاہیں تو کہاں کریں گے، اس کا بھی بیان میں آگے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ یا اللہ رب العزت، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اب آئیے ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی ٹوٹل 3 قسمیں ہوتی ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب اعتکاف کی نذر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ رب العزت کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف سنت کسے کہتے ہیں؟ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، یعنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے جو خاص جگہ ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ آخری عشرہ کا اعتکاف، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سبھی مجرم ہوں گے، سبھی پکڑے جائیں گے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے سورج ڈوبنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی، نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہو۔ اور اگر سورج ڈوبنے کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح سے کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب یعنی نفلی
وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مذہب مفتابہی پر نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، اور 1 ساعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے داخل ہو باہر آنے تک کے لیے اعتکاف کی نیت کر لے۔ انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اگر آپ عربی میں کرنا چاہیں تو بہت ہی چھوٹی سی نیت ہے، نویت سنت الاعتکاف، ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو عربی یا اردو میں جیسے بھی چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مسجد النبی شریف کے قدیم اور مشہور دروازہ باب الرحمہ سے داخل ہوں تو سامنے ہی وہ ستون مبارک ہے، اس پر یاد دہانی کے لیے پرانے زمانے سے بہت ہی صاف طور پر نویت سنت الاعتکاف لکھا ہوا ہے۔ جب بھی آپ کسی عبادت جیسے نماز، روزہ، احرام، طواف کعبہ وغیرہ کی عربی میں نیت کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اس عربی عبارت کے معنی بھی آپ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے رٹی رٹائی عربی نیت کے الفاظ ادا کر لیے یا کتاب میں دیکھ کر پڑھ لیے اور دھیان کسی اور طرف لگا ہوا تھا اور ارادہ دل میں موجود نہ تھا تو نیت بالکل ہوگی ہی نہیں۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہو کر نویت سنت الاعتکاف کہیں تو دل میں بھی ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں نے یہ اعتکاف کی نیت کی۔ یہ بات خاص طور پر ذہن نشی کر لیں کہ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا اعتکاف نہیں، یہ نفلی اعتکاف ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے، یہ نفلی اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو اسی نیت کی وجہ سے ضمناً کھانے پینے اور سونے کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مدینے میں حاضری ہو تو مسجد نبوی شریف میں بھی آپ جب بھی داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اس لیے کہ جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ماشاءاللہ آب زمزم شریف پینا ہے، افطاری کرنا ہے، سونا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے شرعی اعتبار سے جائز ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کیا تو آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری شیخ ابن حمام علی رحمہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان دونوں روایتوں سے سبق حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ہم ثواب کمانے کے لیے، مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے۔ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے۔ بیان بھی کریں یا سنیں
تو سنجیدگی کے ساتھ کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں، ضرورتاً مسکرانا منع نہیں ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اسلامی ماں اور بہنیں اعتکاف کرنا چاہیں تو ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا ذکر ہے۔ سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کرتی تھیں۔ اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہی ہوتی ہیں، تو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی تو کیا حرج ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ کہاں روز روز آتا ہے، پھر 10 ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو چونکہ مسجد بیت یعنی جو گھر کے اندر خاص نماز پڑھنے کی ان کے لیے جگہ ہے، کیونکہ نہایت ہی مختصر ہوتی ہے، اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو یوں قبر کی بھی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بہو بیٹیوں اور منع منیوں کی رونقوں میں 10 دن کونے میں بیٹھنا گراں گزر رہا ہے، تو ناراضی خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تنہا قبر میں ہزاروں سال کس طرح گزارا ہوگا۔ اگر آپ 10 دن رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں گزاریں تو کیا عجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اور اپنی رحمت سے آپ کی قبر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی ماں اور بہنوں کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امہات المؤمنین سارے مومنوں کی جو مائیں ہیں ان کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے اور خوب اعتکاف کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام مسلمانوں کے والدین کریمین ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باحیات ہے ان کو صحت و تندرستی و سلامتی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، جو اسلامی بہنیں کنواری اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اچھے رشتے فراہم کر دے، اور ہمارے جو بھائی تعلیم سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام روزوں کو، تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پلیز ہمارے مصباحی چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔